میں نے گنیر سے لے کے آپ کے پائنہ تک میں نے سفر کیا. میں جناب پر مختلف اثرات کے اندر وہ آپ کے صدر راوی پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں دیکھوں سب سے زیادہ جناب کہاں پر کام کر رہے. میرے لیے اندازہ مشکل ہوا. مجھے پھر اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ میری جماعت، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، یہ سارے ملک کے اندر جہاں پر سلام اب ضرورت ہے برابر وہاں پر کام کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر راتوں کو وہ کشتی کا چلانا غیرقانونی طور پر لوگ ممنوع کہتے ہیں. یہاں پر نہ راتوں کا مسئلہ نہ دن کا مسئلہ. اگر مسئلہ تھا ثواب کا تھا، مسئلہ تھا اجر کا تھا، مسئلہ تھا لوگوں کی مدد کا تھا. رات 1 بجے اگر کوئی درخت پر لٹکا ہوا ہے، کسی چھت پر لٹکا ہوا ہے، وقت پر جا کے میگافون میں اعلان کرنا، ہمیں آواز دو، ہم آپ کی مدد کریں گے. میرا سوال کیا تھی؟ صرف بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا، دنیا کے اندر کوئی میری مدد کرنے والا نہ ہوتا. میرے بچے کسی درخت پر ہوتے، میرے خاندان کسی چھت پر ہوتا، چاروں طرف سے سمندر پانی کی دنیا ہوتی. اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی؟ تو بندہ پھر یہ سوچ پیدا کر کے یقیناً ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. میں نے عمل جہاد کو دیکھا، میں نے صلاح کے عمل کو دیکھا. جو شخص اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا. جو میرے بھائی کشتی چلانے والے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو دقت کہاں پر ہوئی؟ کہتے جس وقت گھیڑ مرالا سے سیالکوٹ کے اندر اچانک بند کا ٹوٹنا تھا، پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی شخص جانور کی رسی کھولنا چاہتا ہے مدد کریں گے، اگر دوسروں کی مدد کریں گے. ہماری ہمت کے ساتھ کام نہیں ہوگا، یہ کام تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کرو، قیامت کے دن ہار کے کہنا تمہاری مدد کرے. یہ سوچ پیدا کرنے کے علاوہ بندہ کوئی کام کرنا چاہے تو ممکن کی بات نہیں ہے. وہ کام کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے. میں نے پھر رمضان کے اندر دیکھا، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جس وقت امیر محترم پورے ملک کے اندر رسولوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، یہاں سے میرے بھائی جاتے ہیں، جانے کے ساتھ امیر ان کو ہدف کیا دیتا ہے؟ رمضان آنے کو ہے، سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ اپنی اصلاح کا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، راتوں کا قیام کرنا، کتاب اللہ کا پڑھنا، قیام کے اندر مکمل طور پر قرآن کی تلاوت. میرا امیر ہماری تربیت کا سوچتا ہے، ہماری عبادت کا سوچتا ہے، ہمارے روزے کا سوچتا ہے، ہماری نماز کا سوچتا ہے، ہماری تہجد کا فکر کرتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ایسی جماعت دی ہے، ایسا امیر دیا ہے جو لوگوں کے ساتھ لیکن اس بات کا درد رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر کھڑا کرنا، عبادات پر کھڑا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہدف طے ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے اس طرح سے پوائنٹ بنانے ہیں لوگوں کی شہری کے لیے. پھر میں پورے ملک کے اندر دیکھتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ جن نوجوانوں کو اپنی شہریوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوا کرتا تھا، وہ ساری رات جاگتے ہیں کس لیے؟ دوسروں کو شہری کروانے کے لیے، لوگوں کی شہری کے لیے. اور دیکھیں پورے ملک کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، اور میں اگر یہ جملہ کہوں کہ پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ شہری کروانے والی جماعت اللہ کی مدد اور فضل کے ساتھ وہ آپ کی جماعت، میری مراد پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے. میں کہوں سب سے زیادہ کیا آپ شاید شہری کروانے والا آپ کے علاوہ میرے ایسا جماعت کوئی فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید کوئی جماعت کا دنگا آئے. مجھے پھر خیال آیا یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ کی توفیق پر، یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ کی مدد پر، یہ سارا کچھ ہے. اگر وہ توفیق نہ دیتا ہم کبھی کہہ سکتے تھے. اور دیکھیں اس بات کے لیے اللہ کا احسان ہوا، آپ نے اپنی
جواب کو دیکھتا ہوں کوئی شخص خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ دعوت کا کام ہو، وہ تربیت کا کام ہو، وہ خدمت کا کام ہو، وہ دوسروں کی مدد کا کام ہو، وہ فلسطینیوں کی مدد ہو، وہ کشمیریوں کی مدد ہو، اللہ کے فضل کے ساتھ اس جماعت کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ سارے میرے بھائی بزرگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں سارے شامل ہیں اور بھرپور طریقے سے کام اللہ کے فضل سے آپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں پھر دیکھتا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر ملک کے اندر یہ سوچ کا ہونا، آپ نے بعض بھائیوں نے ویڈیو کے ساتھ میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، چند ہفتوں کے اندر کنٹینر پر کنٹینر سامان راشن اس ملک سے اکٹھا کر کے کبھی اردن کبھی مصر کے راستے پر کبھی وہاں سے خریداری کر کے ان لوگوں کو تاکہ شہری افطاریوں کے اندر شامل کیا جائے۔ صرف رمضان کے اندر نہیں، ہر مہینے ان کی خدمت کے لیے کام کرنا، یہ سامان کا بھیجنا۔ اور پھر دیکھیے اس کے ساتھ بعض بھائیوں کو امین کا وہاں پر بھیجنا کہ عید الفطر پر جا کے وہاں پر ان لوگوں کو ان خیمہ بستیوں کے اندر جو آج بیچارے دکھوں کی دنیا میں ہے ان کی مدد کرنا، ان بچوں کو خوشیوں کے اندر شامل کرنا۔ عید الاضحیٰ آنے پر ان کے لیے یہاں سے جانوروں کے پیسے جمع کر کے جانوروں کی خریداری ان کا ذبح کر کے پکا کے خیموں میں تقسیم کرنا۔ جب آپ کبھی وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ ملک کے اندر ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ بلتستان ہو، وہ سندھ کی دنیا ہو، یہ اپنے علاقوں کے اندر یہ سوچنا ان بیواؤں کے گھروں کے اندر، ان یتیموں کے گھروں کے اندر، وہ سفید پوش لوگوں کے اندر ان کی مدد کرنا، کبھی راشن تقسیم کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اور اللہ نے جب آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے مزید توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بات پر احترام بھائیو، میں کبھی اپنے کو دیکھتا ہوں میرے یہ خیر کے کام، میں سوچتا ہوں اگر میں جماعت سے ہٹ کے یہ کام کرنا بھی چاہتا، یہ دکھ، یہ قضیہ، یہ غم جو میں دیکھ رہا ہوں میرے بڑوں نے بھی دیکھا تھا، وہ کشمیر کے اندر ہونے والا ستم وہ ان کے سامنے بھی تھا، وہ فلسطین میں ہونے والا ستم ان کے سامنے بھی تھا، وہ چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا۔ کوئی شخص اگر وہ فلسطین پر کشمیر پر غمزدہ ہو جائے، میں جتنا بھی غمزدہ ہو جاؤں میرے غم سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ فائدے کے کام جو تھے، میرے کرنے کے کام جو تھے، ان کے لیے دعا کا کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کے لیے اس بات کی کوشش کرنا، اپنے سے بھی اور دوسروں کو اس بات کی ترغیب دینا، ہدف سمجھ کے، مقصد سمجھ کے، کامیابی سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، جس اللہ نے مجھے روزے کا حکم دیا، جس مال کے تعداد نے مجھے نماز کا حکم دیا، جس خال کے تعداد نے استطاعت و حج کا حکم دیا، جس خال کے تعداد نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی خال کے تعداد نے، اسی نبوت والی ہستی نے لوگوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا اور اس بات کے لیے کھڑا ہونا صرف کہنے کی حد تک رہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر مکہ کی فتح تھی یہ فیصلہ رب کا تھا، اگر بدر کی فتح تھی یہ فیصلہ تو رب کا تھا، اور دیکھیں اللہ نے انتخاب کیا ان مظلوموں کی مدد کا، مکہ فتح کروایا تو رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کی مظلوموں کی مدد پر کھڑا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ آج میں جس وقت فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو دیکھتا ہوں میں صرف ایمان کی بنیاد پر اپنی عقل سے بالا تر مجھے کم سے کم ان باتوں کا گمان نہیں تھا کہ اس دور کے اندر اس کوشش کاوش کے ساتھ اس قدر استقامت کے ساتھ ان لوگوں کا کھڑا ہونا اور پھر دیکھیں دنیا کی اور لوگوں کی اور ان کے ستم کی پرواہ نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل، وہ یہودی، وہ درندے معاہدہ ہونے کے باوجود آج شہروں کو برباد کرنے کے بعد ان کی خیمہ بستیوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں۔ آج میں پھر دیکھتا ہوں کہ کتنے وہ بچے،
کتنی انسانیت جو آج ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہے. آپ نے پچھلے اور اس رمضان کے اندر اہل فلسطین کو دیکھا جن کے پاس 2 وقت کا لقمہ نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، جن کے پاس علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے. اگر کوئی مدد کرنے کے لیے کشتیاں لے کے آئے، ان پر میزائل اور ڈرون مارے جاتے ہیں، لوگوں کو مدد سے بھی روکا جاتا ہے. اس بات کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ پھر اپنے معاہدے کی پاسداری کرنے والے نہیں. پھر آپ جانتے ہیں وہ 16 سے زیادہ ملک، وہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس اٹلی ہو، یہ سارے جتنے بھی ہیں اس کی پوچھ پر کھڑے ہیں. وہ کفر کے لیے، مسلمانوں کے قتل کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے غزہ کو کسی طرح خالی کروایا جائے، اس کے لیے کوئی بھی شکل اختیار کی جائے. غریب ان لوگوں پر ہے، نہ اچھے لوگوں پر ہے جو ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہیں. اس بات کی پرواہ نہیں، نہ جانوں کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ گھر کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ. اگر پرواہ ہے تو بیت المقدس کی، اگر پرواہ ہے تو اپنے ایمان کی، اگر پرواہ ہے تو اسلام کی، اگر پرواہ ہے تو کتاب اللہ کی، اگر پرواہ ہے تو روزے کی، اگر پرواہ ہے تو نماز کی، اگر پرواہ ہے رات کے قیام کی. اللہ کی قسم جن کے اپنے پاس رہنے کو کھان نہیں ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ملبے کو ہٹایا جائے. کس لیے؟ رمضان آنے پہ ہے، یہاں پر سب بچھے گی، یہاں سجدے کا کرنا ہوگا، راتوں کا قیام کرنا ہوگا، کتاب اللہ کا پڑھنا ہوگا. آج کے آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہوگا جیسا خاندان ملبے کے نیچے پڑا ہوا ہے اور بچہ ملبے پر قرآن کھول کے کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے. میں حیران ہوتا کہ یاد، میں نے آپ سے کہا تھا اگر کسی کو یاد ہو، جب ان سے یہ سوال کیا کہ نا آپ اس استقامت کے ساتھ قربانیاں، شہادتیں، کسی چیز کو آپ دنیا کو خاطر نہیں نہ رہے، صرف ایک جملہ کہتے چھوڑو یار دنیا کی ہوتی ہے، پھر کیا ہوا؟ امریکہ آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہم شہید ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے؟ ہمیں تو غرض صرف یہ ہے کہ صرف قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. ہم کہیں کہ اللہ بیت المقدس کا دفاع جو ہے وہ تیرے ذمہ تھا، ہمارے ذمہ کوشش تھی، ہم نے کوشش میں کمی نہیں کی. رب کہتے ہیں کہ تم نے حق ادا کیا ہے. بس اس جملے کے لیے سارا کچھ، صرف اتنا جملہ کہ ہم یہ کہہ سکے اگر والدین جاتے تو چلے جائیں، خاندان جاتا تو چلے جائیں. اب دیکھیں پورے خاندان لاشوں کی شکل میں، لوتھڑوں کی شکل کے اندر صرف ایک اس بات پر، ایمان پر، اسلام پر، جہاد پر. پھر آپ نے وہ منظر دیکھا، ہر بات کے اندر حسبنا اللہ، ہر بات کے اندر حسبی اللہ، ہر بات کے اندر اللہ اکبر، ہر بات میں اللہ کی بھلائی ہے. کہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم جیئیں یا مریں دنیا کے اندر اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اگر باقی رہنا چاہیے تو اللہ کا دین رہنا چاہیے، اگر باقی رہنا چاہیے تو اسلام رہنا چاہیے، اگر باقی ہونا چاہیے تو آج کے قیام کا حکم ہونا چاہیے. میں پھر سوچتا ہوں آج یہ وہ دنیا جس کو دنیا مادی دور کہتی تھی، پھر آج اس دور کے اندر ان لوگوں کا اس مقامت کا اختیار کرنا نہ صرف استقامت نہیں، وہ ہم پہ حجت قائم کرتے ہیں. پھر قیامت کے دن ہم بھی اس بات کا سوال کریں، اس گھڑی کے اندر، اس مشکل کے اندر، جس وقت میرے پاس اگر گنجائش تھی میں نے ان فلسطینیوں کشمیریوں کی، ان مظلوموں کی میں نے مدد کیا کی ہے. مجھے کشمیر سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے. میں نے آپ سے کہا کہ کبھی اشور رب کسی کو آزماتا ہے دے کے اور کبھی کسی سے آزماتا ہے لے کے. ان پر بھی آزمائش ہے، یہ نہ سمجھنا ان پر آزمائش ہے، ہم پر بھی. میں اگر معذرت سے یہ بات کہوں نا، معذرت سے اس وقت ملک کے اندر میرے نزدیک نا معاشی مسئلہ بھی ہے، اقتصادی مسئلہ بھی ہے، دیگر مسائل بھی بہت کچھ ہے، لیکن کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک اس وقت ہے نا وہ آپس کے نفرت اور آپس کا قتل ہے. لوگ اس کو جو مرضی کہنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی مدد سے ہاتھ کھینچا، اللہ نے ہم پر عذاب مسلط کر دیا. اگر مظلوموں کی مدد نہیں کرنی تھی پھر آپس میں لڑو. آپ دیکھ لیں جو حالات
آپ پورے ملک میں ہیں، کوئی دن خالی نہیں جا رہا جس وقت آپس میں قتل نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی، بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، خیبر پی کے مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا ملک ہے، قربانیوں پر لیا ہے، شہادتوں پر لیا ہے۔ اب دیکھیں، سارے ہر کلمہ پڑھنے والے کا فرض ہے اس کا دفاع کرنا، اس کے دفاع پر سوچنا، اتحاد کی دعوت دینا، نفرتوں کو ختم کرنا، پیغام محبت پہنچانا۔ پھر آج میں اپنے کو دیکھتا ہوں، بجائے میں سازش بنوں، میں بھی فریق بناتا ہوں۔ ہر وقت ایک دوسرے کی چگلیاں، نفرتیں اور قتل۔ اس کے علاوہ آج پورے ملک کے اندر جو ہماری حالت ذرا دیکھیں کہاں پر ہم کریں۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے وہ انڈیا کی پھپتیاں 10 مئی کے بعد اللہ نے اس کو رسوا کر دیا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ جس ماں کے کائنات نے ہماری مدد کی، جس وقت اللہ نے ہمیں یہ کلمے والا ملک شہادتوں پر، قربانیوں پر دیا تھا، پھر اللہ نے ہمیں یہ دیکھیے دکھایا، 65 کے اندر بھی مدد کر کے دکھایا، 10 مئی کو بھی دکھایا، لیکن کل جس وقت آپس میں اتحاد کیا اور کلمے کو بنیاد بنایا، نظریے پر کھڑے ہوئے اور اپنی دوری کا رخ آپس کے اندر نہیں، کفر کے خلاف، دشمن کے خلاف کیا، تو اللہ کی مدد آ گئی۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسائل، کسی شخص کو پوچھ رہے، کسی شخص کو، میں ہر تیسرے کی بات نہیں کرتا، ہر کی بات کرتا ہوں، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن ہے۔ جس کے پاس بزنس وہ بھی رو رہا ہے، جس کا نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس لقمہ کھانے کا وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی رو رہا ہے۔ کوئی بندہ مجھے دکھائے، کوئی آ کے کہے میں وہ سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ وہ میرے بھائی، سکون تو تھا اس دین کے اندر، وہ دین تو میں اسے دوری اختیار کروں، میں اللہ کی بغاوتیں کروں، ہم بڑھیوں ڈڈیوں کے نام پر اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائے، اللہ ہمیں رحمتیں اتارے۔ اور جس وقت ہمارا یہ حال ہونا، ہم نے نصیحت کرنی بھی ایک دوسرے کو چھوڑ دی ہے، ہم نے عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کو خود بھی میں اتنا دین ماننے کے لیے تیار ہوں جتنا میرا دل مانتا ہے، جہاں پر میرا دل نہیں مانتا میں کتنا دین اس سے زیادہ مانتا ہوں۔ گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ میری تمام سے التماس ہے میرے بھائی، اس کے اندر اپنی اصلاح، توبہ، اور اس توبہ کے ساتھ مسلمانوں کی مدد، روزہ رات کا قیام، عبادت کا مہینہ، عملاً یہ کام کرنا، اس طرح سے رمضان بسر کرنا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کیا، جس طرح صحابہ نے بسر کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب میں نے اس بات پر کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے، وہ ہر چیز کے اندر معیار ہے۔ رمضان ہے تب بھی، غیر رمضان تب بھی، دن ہے تو تب بھی، رات ہے تو تب بھی، خوشی ہے تو تب بھی، غمی ہے تو تب بھی، اپنوں کی دنیا تب بھی، بیگانوں کی دنیا تب بھی، اگر محبت کی دنیا تو تب بھی نبوت پر ہستی معیار، اگر دشمن کے ساتھ دشمنی پھر بھی وہاں پر معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار، دین کو معیار مقرر کرنا۔ میں سوچتا ہوں کہ چلے مسلمانوں دعا ہی کر دیا کریں، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسا رمضان ہمیں بھی دکھائے جو کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا رمضان ہو، جو اسلام کی فتح کا رمضان ہو، جو اسلام کے غلبے کا رمضان ہو۔ لیکن اگر ہجرت ہم نے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، نبوت والی ہستی بھی تو مکہ چھوڑ کے گئی تھی نا، آپ بھی تو دیکھیے وہاں پر بیت اللہ کو آپ نے بھی تو چھوڑا تھا، لیکن وہ اس بات کے لیے سب کنیکٹ اپنے دل کے اندر رکھنا۔ یہ کنیکٹ تو بات کا مسئلہ ہے کہ دیکھیے جا کے واپس جن علاقوں سے ہمیں نکالا گیا ان علاقوں کا سوچنا کہ چیزیں جو اللہ نے علاقے دی ان کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو، اس نعمت کی قدر بھی نہ کرے، انہیں شکری کے طور پر جب کوئی اٹھتا ہے اس پاکستان سے کیا ملا، پاکستان نے کیا دیا، اور میرے بھائی پاکستان نے کیا دیا، میں نے پاکستان کو کیا دیا، اپنا بھی کبھی سوال کیا ہے۔ میں سوچتا ہوں ہر شخص دوسرے پر جب کام کرتا ہے میں دوسرے کی عیب نہیں کرتا ہوں، میں اپنے کو سب سے پہلے کیوں نہیں دیتا کہ میری کمی، میری کوتاہی، میری غلطی کیا ہے، جو اسلام پر میرے کرنے کے کام تھے میں نے کر لیے، آج میں وہ کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان جس وقت کوئٹہ نبوت والی ہستی سے زیادہ کون تھا؟ روزے کا اہتمام کرنے والا، راتوں کا قیام کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت تیاری کی نا، آپ نکلے وہاں پر، آپ کا وہاں پر جانا اور 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ کہا اللہ کے نبی مکہ بھی وہاں، ہم بھی یہاں پر ہیں، مکہ بعد میں بھی فتح ہو سکتا ہے، ضرور رمضان میں کرنا ہے، مدینہ میں ہے، مسجد نبوی ہے، راتوں کا قیام ہے، کتاب اللہ کا پڑھنا ہے۔ اور میرے پیارے سے بھائیوں، اس سے بڑا دنیا کے اندر قاری قرآن کون ہوگا؟ اس سے بڑا امام کون ہوگا؟ اس سے بڑا کتاب اللہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ ساری دنیا کے قاری بھی اکٹھے کریں، نبوت والی ہستی کا مقابلہ تو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر مصلی پر قرآن سنانے والا کون؟ نبوت والی ہستی ہے۔ سننے والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ، مہاجر، انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ان سے زیادہ روزے سے، ان سے زیادہ قرآن سے، ان سے زیادہ قیام سے، ان سے زیادہ عبادت سے کون محبت کرنے والا؟ لیکن جس وقت باری آئی مظلوموں کی مدد کی، مظلوموں ایک آپ جانتے ہیں مکے میں کچھ لوگوں نے جب ظلم کیا، مظلوم کی آواز پر نبوت والی ہستی 10,000 کا لشکر نکلی گئی، 10,000 کا لشکر۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار راشن پیک کتنے اکٹھے ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں۔ ایک ایک بھائی کے پاس میرے بھائی لاتے ہیں، آج ہم راشن پیک کے لیے سوچتے ہیں، وہ تلواریں لے کے جانے ہتھیلی پہ رکھ کے مظلوموں کی مدد کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھڑی اور وقت جس وقت نبوت والی ہستی بیت اللہ کے اندر 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہوئی اور آپ فاتح کی حیثیت سے کھڑے تھے، وہ بھی تو رمضان تھا میرے بھائی، 27 رمضان۔ میں نے آپ سے کہا نا خال کے کائنات نے مکہ کی فتح تو وہ بھی رمضان، مال کے کائنات ہمیں پاکستان دیا تو وہ بھی رمضان، مکہ فتح ہوا تو وہ بھی 27 رمضان، اللہ نے پاکستان دیا تو وہ بھی 27 رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس کیفیت حالت کو تشریف فرمائے ہیں، جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے دائیں بلال حبشی تھا، آپ کے بائیں دیکھیے دوسرا بھی غلام ہی ہے، زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبوت والی ہستی نے کبھی چھت کو دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے اور پیچھے دیکھ رہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھی آنسوں کے ساتھ، اللہ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پر مجھے رات کے اندھیرے میں نے اس کو چھوڑا تھا، تو نے دن کی روشنی میں مجھے پھر واپس لے لیا۔ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پر چوک چراہوں کے اندر لوگوں پر ستم کیا جاتا تھا، میں مجبور ٹھہر کے، بے بس ٹھہر کے صرف اتنا دیر کے کہہ سکتا تھا اس کرو یا آدھا یاسر، صبر کرو، اللہ حالات بدل دے گا۔ تلکل ایام نداولھا بین الناس، اللہ نے آج حالات تبدیل کر دیے۔ یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پر میں بیت اللہ میں سر تیرے سامنے جھکاتا تھا، یہ اونٹ کی اونٹ اٹھا کے میری کمر پہ رکھ کے یہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، ہنستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے اور دیکھیں کہہ کے لگاتے تھے یہ وہی مکہ ہے۔ جب میں بیت اللہ میں داخل لگا لوگ مجھے دھکے دیتے تھے، یہ وہی بیت اللہ ہے یہاں پر میری کیفیت حالت یہ تھی کہ انعام کو آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس بیت اللہ کے اندر، اس مکہ کے اندر میرے قتل کا انعام، اسی مکہ کے اندر میرے زلفوں کے اندر مٹی ڈالی جاتی تھی، اسی مکہ کے اندر لوگوں پر پتھراؤ کیا جاتا تھا، اسی مکہ کے اندر لوہے کی سلاخوں کو آگ پہ گرم کر کے لوگوں کے دماغ پر ڈالا جاتا تھا، اسی مکہ کے اندر لوگوں کے دل میں رسے ڈال کے مکہ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، نبوت والی ہستی ہے، وہ فاتح کی حیثیت سے ہے، یہاں تک شور اٹھا، لوگ بیتاب ہیں، وہ انتقام لینے والے، وہ آپ کے قتل کے لیے تلوار نکالنے والے، کہ دیکھیے آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا
جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں وہ بھی رمضان ہے، اللہ ہمیں بھی مسلمانوں کو پھر سے ایسا رمضان دے جو پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا رمضان بن جائے۔ بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا، میرے بات احترام بھائیوں کہ جس وقت وہ کیا کیفیت ہوگی، خواتین کے اندر شور اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاشرے کے اندر مردوں کو اس بات میں ہر کام میں ترجیح دی جاتی ہے، آج بیعت کرنے کے اندر، کلمہ پڑھنے کے اندر وہ ہم سے سبق لے کے جا رہے ہیں، ہمیں بھی موقع دیجیے، ہم بھی کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن کے اندر داخل کیا اور فرمایا کہ اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈبو دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سارے پڑھ کے دیکھنا، اکثر جب کسی کو کلمہ پڑھانا ہوتا ہے، کلمہ بعد میں پڑھاتے، اس سے پہلے آپ اس بات کی نصیحت کرتے کہ کلمہ پڑھنے والے، جب تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا 5 وقت کی فرضی نماز پڑھنی ہوگی، جب تمہیں کلمہ پڑھنا ہے تو 1 مہینے کے فرضی روزے رکھنے ہوں گے، جس وقت تمہیں کلمہ پڑھنا ہے تو پھر استطاعت ہو تو حج کرنا ہوگا، جب تمہیں کلمہ پڑھنا ہے تو دیکھیں پھر تمہیں مال اللہ دے تو زکات دینا، اگر فصل ہے تو عشر دینا، صدقہ خیرات کا کرنا، حقوق اللہ کو بیان کرتے، حقوق العباد کو بیان کرتے۔ وہ لوگ کفر پر تھے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم مہینے کے روزے رکھیں گے۔ میں سوچتا ہوں ہم کلمہ پڑھ کے بھی یہ کام نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا کھڑے ہونا، ہندا کا اعلان کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری مجلس میں سکتہ پا گیا، پورے لوگوں کی دنیا یہ کون عورت اتنی ڈٹائی سے بات کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گنجائش ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبوت والی ہستی نے جن کے قتل کا اعلان کیا تھا، اگر بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے اگر زندہ مل جائے اس کو قتل کر دینا، وحشی مل جائے اس کو قتل کر دینا، اکرمہ مل جائے اس کو قتل کر دینا۔ کچھ اور اعلان تھے، نبوت والی ہستی نے سب جھکایا۔ آپ کو احد یاد آ گیا، سید الشہداء کی شہادت یاد آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا، عورت ذات نے کہا جو آپ کی سانس بھی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتل کروائیں گے، میں قتل ہو جاؤں گی، لیکن مجھے فکر اپنے قتل کی نہیں، مجھے فکر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیشہ کی جہنم میں چل جاؤں گی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ کلمہ نہیں پڑھا، اس کو آخرت کا پتہ چل گیا۔ مجھے کلمہ پڑھ کے بھی کبھی جہنم کا خوف نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھ کے بھی میرے دل میں جنت کی ترغیب پیدا ہوئی، مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قبر اور حشر یاد آیا میرے بھائی رمضان پانے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہندا ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا جس وقت اکرمہ نے کلمہ پڑھا ہوگا، جس وقت ویش نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، کتاب اللہ کا پڑھنا ہے، سننا ہے، اور رمضان کے اندر انہوں نے اپنا کفر چھوڑ دیا، اپنا شرک چھوڑ دیا، ان کو توبہ نصیب ہو گئی۔ کلمہ پڑھنے والے میں گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے کوئی ایسا رمضان نہیں جو میری توبہ کا رمضان مل جائے، جو میری اصلاح کا رمضان مل جائے، جو مجھے آخر اور حشر یاد کروا دے۔ آپ نے سنا ہے بارہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ اور میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ دیکھیں ہمیں بھی چاہیے اپنے اللہ سے توبہ کرنے، اللہ سے معافی مانگنے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرے۔ یا اللہ یہ نفرتیں میں انہیں محبت میں تبدیل کر دیں۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت یاب کر دے۔ اللہ جتنے مظلوم مسلمان ہیں کشمیریوں کی شکل میں، فلسطینیوں کی شکل میں، اللہ ان تمام کی مدد فرما۔
اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جو ہمارے امیر ضلع بھی ہیں حافظ منور صاحب نے کہا کہ رمضان بھی ہے، پھر دیکھیے اس بات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ فرمایا کہ میں تیز ہوا سے زیادہ، آندھی سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر میرا احد پہاڑ کے برابر سونا میں 3 راتوں سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں انشاءاللہ سلام پھرنے کے بعد تمام بھائی صفوں میں بیٹھیں گے۔ ہر بھائی سے میری درخواست ہے کہ اس کو دین سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اور دیکھیں بڑھ چڑھ کے ہم سب نے انشاءاللہ اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ بعض کو شاید آج اگر نہیں لا پا سکے اپنے علاقوں کے اندر جا کے خود اس کے اندر شریک ہونا، دوسروں کو اس کی ترغیب دینا۔ ہر بندے کے رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے ان کی مدد کروں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ کی ترغیب سے اور اس حدیث پر جتنا فرمایا کہ کرنے والے کو ثواب اتنا کہنے والے کو ثواب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔